یہ کہانی ہے ایک جون نام کے آدمی کی جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہوتا ہے اور آج بھی وہ ایک گینگ میں کام کرتا ہے۔ جون ایک ایسی گینگ کے ساتھ کام کرتا ہے جو سونا چراتے ہیں۔ جون کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اسکیلا، اور وہ اپنے فادر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے، پر اسے اپنے فادر کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ آج بھی چوریاں کرتے ہیں۔ جون کی بیٹی نے تجوریاں کھولنے میں مہارت حاصل کی تھی اور وہ ہر تجوری بآسانی کھول سکتی تھی، مگر اس نے اس چیز کا کبھی بھی غلط چیز میں فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ ہر کام پوری ایمانداری سے کرتی۔ جون اسکیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھیج رہا ہوں۔ وہ بولتی ہے کہ ڈیڈ آپ کوئی چوری کی چیز تو نہیں بھیج رہے ہیں میرے لیے؟ وہ ہنسنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ اسکیلا بولتی ہے کہ ڈیڈ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ کام اب نہیں کریں گے۔ جون کہتا ہے کہ بس آخری بار یہ ایک بڑا کام ہے، یہ کر لوں، اس کے بعد ہماری پوری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ اسکیلا کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جون کہتا ہے کہ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، میں بہت ہی جلد واپس آ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ان کی بات چیت کے بعد وہ کال بند کر لیتے ہیں اور پھر جون اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے جو اس کی گینگ کے ممبر تھے، جن کے نام تھے اسپیک، چارلی اور اسٹیف۔ یہ سب گینگ کے ممبر تھے اور جون کے ساتھ کام کرتے تھے۔ جون کا ایک خاص آدمی چارلی، جسے جون بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا اور ہر کام اس کے مشورے کے مطابق کرتا تھا، اور وہ سب آپس میں دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی اپنا کام بخوبی نبھاتا ہے۔ اور جون اپنی گینگ سے کہتا ہے کہ ہم ایک اور چوری کریں گے جو کہ بہت بڑی ہوگی، اور وہ اس چوری کرنے کا پلان بناتے ہیں، اور اس بار وہ سونے کی اینٹوں کی چوریوں کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ پر جون اور اس کی باقی گینگ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اس بار یہی چوری کریں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا اگر انہوں نے سونے کی اینٹیں چرا لی تو ان کی باقی کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ جون کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی آخری ہی چوری ہوگی۔ اور جون سب سے کہتا ہے کہ بس یہ آخری چوری ہے اور اس کے بعد سب آرام ہی آرام کریں گے۔ اسی لیے اسٹیف نے روم کی چھت کو ایک بہت بڑا ہول بنایا جہاں انہیں پتا تھا کہ تجوری اسی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہول بن گیا تو وہ تجوری آ کر نیچے گری، لیکن جیسے ہی وہ ہونٹ سنبھالتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ تجوری کی چوری ہو گئی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جون کے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور وہ گارڈز کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ گارڈز کو چکما دے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جون، چارلی، اسٹیف، باقی سب بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بار بہت بڑی چوری کی تھی۔ وہ پورا سونا تقریباً $35 ملین کا، اور جون کہتا ہے کہ یہ سب چارلی کی وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اس نے پلان بہت ہی زیادہ اچھا بنایا تھا۔ اور پھر جون سب سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے حصے کا کیا کرو گے، کیونکہ تمہیں بہت ہی زیادہ پیسے ملنے والے ہیں، اس لیے تم اپنے لیے کیا کیا بناؤ گے۔ سب اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، مگر اسٹیف کہتا ہے کہ جب پیسے آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ پھر وہ سب واپس جانے لگتے ہیں۔ جون ایک بڑی سی گاڑی منگواتا ہے اور اسی میں وہ سب بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ اس بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اسٹیف جون کے سر پر بندوق تانتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڑی روکو نہیں تو تمہیں مار دوں گا۔ باقی کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیف یہ سب مذاق کر رہا ہے، اور چارلی کہتا ہے کہ اسٹیف یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں، مگر اسٹیف کہتا ہے کہ گاڑی روک دو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اور جون گاڑی روک لیتا ہے، اور جیسے ہی گاڑی روکتا ہے اسٹیف کے کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں جو اس کار میں سے سارے سونے کے بریکسٹ نکال لیتے ہیں، کیونکہ گاڑی ایک پل پہ کھڑی تھی۔ اسٹیف اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس گاڑی کو پل سے دھکا مارتا ہے اور گاڑی جا کر پانی میں گرتی ہے۔ جون اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی گاڑی میں تھا اور وہ پانی میں گر جاتے ہیں، اور اسٹیف پانی میں بھی گولیاں مارتا ہے، اور گولیاں مارنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب مر گئے اور وہ وہاں سے سونا لے کر چلا جاتا ہے۔ اسٹیف کے جانے کے بعد چارلی اور باقی لوگ پانی سے نکلتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ جون مر چکا تھا۔ چارلی بہت ہی زیادہ رونے لگا کیونکہ وہ جون کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا۔
स्पीक चार्ली से कहता है कि अब यहाँ से चलो, हमें बहुत ही काम करना है और हमें इसका बदला भी तो लेना है, इसीलिए चलो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और चार्ली कुछ टाइम के बाद जॉन की बेटी से मिलने आता है और इसके अलावा उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी लास्ट चोरी में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और तुम्हारे ही साथी ने उन्हें जान से मार दिया था, इसीलिए मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। चार्ली कहता है कि हमें बहुत ही ज्यादा दुख है और हमने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। चार्ली कहता है कि उसने जो सोने की ईंटें हमसे ली थी वो अब बेचने के लिए निकला है और स्टेफ ने अपना नाम बदल कर फिजली रख लिया है। इसके अलावा बोलती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। चार्ली बोलता है कि फिजरली ने एक ऐसी तिजोरी खरीदी है जिसे खोलना किसी के बस की बात नहीं और हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि जिस तरह उसने हमें धोखा देकर वो सोना हमसे छीना था और हम उसी तरह उससे वो सोना छीना चाहते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो क्योंकि तुम तिजोरियां खोलने की माहिर हो। स्केला कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ना कि एक चोर हूँ और मैं तुम्हारा इन सब में साथ नहीं दूंगी। चार्ली कहता है कि जॉन मेरे लिए भी फादर से कम नहीं था और मैं इसीलिए उसका बदला लेना चाहता हूँ, मुझे सोने की कोई लालच नहीं। और वो वहां से चला जाता है। इसके अलावा वो सोचती है और आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि उस वो गैंग का साथ जरूर देगी और अपने फादर का बदला जरूर लेगी। और अगले दिन वो चार्ली और बाकी लोगों की गैंग में जाती है और चार्ली उसे सबसे मिलाता है और वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हमें एक नक्शा बनाना पड़ेगा और उस नक्शे के थ्रू हम उनके घर में घुसेंगे और वो कैसे सोना निकालना है वो सोचेंगे। और वो फिजरली के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा लेते हैं जिसे उन्हें पता चले कि उसके घर में कौन आता है कौन जाता है और उस कैमरास के जरिए वो हर चीज देखते हैं और नोट भी करते हैं। और अब ये सब सोचते हैं कि हम इसके घर में दाखिल कैसे हों क्योंकि ये तो हम सबको जानता है। तभी स्केला कहती है कि ये मुझे नहीं जानता और इसने मुझसे कभी कोई मुलाकात भी नहीं की, इसीलिए इसके घर में मैं दाखिल होंगी। और वो अपने प्लान के मुताबिक सब कुछ तय कर चुके थे। चार्ली फिजरली के घर की केबल का कनेक्शन कट कर देता है। फिजरली जैसे ही देखता है कि उसके घर का केबिन नहीं चल रहा तो वो जल्दी से केबिन कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि केबिन नहीं चल रहा और तुम आओ ठीक करके जाओ। और केबल कंपनी वाले कहते हैं कि सर हम आज नहीं कल आएंगे आपके घर और कल हम देखेंगे कि आपकी केबिन में क्या मसला हो गया है। बस यही मौका था जिसे चार्ली वाले गंवाना नहीं चाहते थे और स्केला से कहते हैं कि अब तुम अपने काम पे शुरू हो जाओ और कहता है कि तुम डरना नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और स्केला फिजरली के घर के बाहर खड़ी हो जाती है कि अचानक कुछ डॉग वहाँ उस पे भौंकना शुरू हो जाते हैं जो कि फिजरली के थे और फिजरली बाहर आ जाता है और स्केला से कहता है डरो मत ये मेरे हैं और उसे अंदर ले आता है। अंदर ले आने के बाद उसे बताता है कि हमारे घर का केबल सही नहीं चल रहा। स्केला बोलती है मैं ठीक कर दूंगी, आप मुझे बताओ कि टीवी लॉन्च कहाँ है जहाँ पर मैं जाऊं और देखूं। चार्ली और बाकी लोग स्केला को सीसीटीवी कैमरा की वजह से देख रहे थे और वो फिजरली की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। स्केला वो तिजोरी देख लेती है जिसमें सोने की ईंटें थीं। फिजरली स्केला से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और स्केला से बातें करने लगता है मगर स्केला उसे इग्नोर कर लेती है और उनकी केबल का कनेक्शन ठीक करके कहती है सर मैं जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ खाने पे चलोगी। वो कहती है सॉरी सर बट मैं अनजान लोगों के साथ नहीं जाती। फिजरली उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है और कहता है कि मैं अनजान नहीं हूँ, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। तो वो मान जाती है और कहती है सर मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रही हूँ पर मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। और वो अपनी गैंग के पास जाती है और चार्ली कहता है कि बस किसी भी तरीके से हमें ये सोना वहां से निकालना है और फिर हमारा पूरा काम खत्म। अचानक फिजरली को शक होने लगता है, वो अपने साथी से पूछता है कि मुझे लगता है कि कोई मेरे सोने के पीछे है और उस पर नजर रखे हुए है। और उसका साथी कहता है कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इसके अलावा फिजरली से मिलने जा फिर वो लोग डिनर के लिए आते हैं। बातों बातों में फिजरली स्केला से कहता है तुम मेरे घर चलोगी। फिजरली कहती है कि मैं अनजान लोगों पे यकीन नहीं करती और मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। और स्केला कहती है कि मुझे काफी देर हो गई है और अब मुझे जाना चाहिए और जैसे ही उठने लगती है तो फिजरली उसका हाथ पकड़ लेता है
اور کہتا ہے کہ تم مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہو، مجھے شروع سے ہی تم پہ شک ہو رہا تھا اور تمہاری شکل بھی جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ بہت پہلے میں ایک گینگ میں کام کرتا تھا، وہاں پہ ہمارا لیڈر جون، تم مجھے اس کی بیٹی معلوم ہوتی ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اسکیلا کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، مگر وہ اسے نہیں چھوڑتا اور پکڑے رکھا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، تم جون کی بیٹی ہو نا؟ اور پھر اسکیلا کے ساتھ ہی چارلی اور باقی لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسکیلا کہتی ہے ہاں بالکل، تم نے مجھے ٹھیک پہچانا، میں جون کی ہی بیٹی ہوں اور میں تم سے بدلہ لوں گی اپنے باپ کا۔ چارلی فیزرلی سے کہتا ہے کہ تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ہم نے تم پر یقین کیا تھا پر تم نے ہمارا یقین توڑ دیا۔ فیزرلی کہتا ہے کہ تم تو ہو ہی بے وقوف، تمہیں دھوکہ دینے کی کیا ضرورت۔ چارلی فیزرلی کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ فیزرلی زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ بہت جلد وہ سونا میں بیچنے والا ہوں۔ چارلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بار دیکھتے ہیں کہ تم جیتتے ہو یا ہم، اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر چارلی اپنی گینگ کے ساتھ ایک اور پلان بناتا ہے کہ اب ہمیں کسی بھی حالت میں وہ سونا لینا ہی ہوگا کیونکہ وہ ہم سب کی محنت تھی، نہ کہ فیزرلی کی جو سب سونا اسی نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اور اس بار چارلی اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو جمع کرتا ہے اور وہ اپنی گینگ بہت بڑی بنا لیتے ہیں۔ آخر کار فیزرلی وہ سارا سونا ایک ٹرک میں بھروا کر بیچنے کے لیے نکلتا ہے، اپنے کچھ ساتھیوں کو اس ٹرک میں روانہ کرتا ہے اور خود ایروپلین کے ذریعے اوپر سے اس ٹرک پہ نظر رکھے ہوتا ہے اور وہ سونا سارا وہاں پہ بیچنے جاتا ہے جہاں پہ انہوں نے بات کر رکھی تھی، کیونکہ فیزرلی کو ڈر تھا کہ کہیں چارلی اپنی گینگ کے ساتھ مجھ سے یہ سونا واپس نہ لے لے، اسی لیے وہ جلدی جلدی سونا بیچنے کے لیے نکل چکا۔ چارلی کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ فیزرلی سونا بیچنے نکل چکا ہے اور وہ اپنی پوری گینگ کے ساتھ اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہیں اور آخر کار اس ٹرک پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ چارلی اپنی باقی گینگ کے ساتھ اس ٹرک کے اندر لوگوں کو باہر نکالتا ہے اور مارنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب کو مارنے کے بعد وہ سارا سونا بریکیس میں واپس بھر کر وہاں سے لے لیتے ہیں۔ چارلی سارا سونا اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں۔ فیزرلی ایروپلین کے ذریعے ان کا پیچھا کر رہا تھا اور فیزرلی ایروپلین سے نیچے آ جاتا ہے کہ اچانک وہاں پر پولیس آ جاتی ہے، کیونکہ سارے ثبوت فیزرلی کے خلاف تھے، اسی لیے وہ پولیس فیزرلی کو لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت اچھا پلان بنایا تھا بچنے کا، اور اب یہ پلان جا کر جیل میں بنوانا اور وہاں بیٹھ کر سونے کے سپنے دیکھنا۔ چارلی، اسکیلا اور سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا حق بھی واپس لیا تھا، اور اسی طرح کہانی کا دی اینڈ ہو گیا۔